بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ ہم آپ کے اس شہر میں حافظ شہید کی برسی کی وجہ سے آئے، دیکھا یہاں کچھ دل والے بھی موجود ہیں، سوچا ان کو بھی دل کا پیغام دے دیا جائے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت بولتے ہیں، ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت بولتے ہیں۔ اور زبانی علم والے علماء بن گئے اور دل والے علم والے ولی بن گئے۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری علم سیکھا، ظاہری پہ قناعت کری، کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا۔ اور آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اور آج اس دور میں جو لوگ صرف ظاہری علم پہ قناعت کیے ہوئے ہیں، وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ اب وہ 72 فرقے کیسے بن گئے؟ ہر آدمی پریشان ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا، تب دوسری کے اوپر مسئلے میں جا کے حملہ کرتا ہے نا، تو فرقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بس صحیح تو کچھ اور چیز ہوگی نا جس سے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ سنی بھی فرقہ، شیعہ بھی فرقہ، وہابی بھی فرقہ، تو فرقہ کیسا صحیح ہو سکتا ہے؟ صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے ہوئے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں سنی شیعہ وہابی نہیں تھا، حضور پاک کے زمانے میں امتی تھا۔ اللہ، اور امتی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ امتی ہوتا ہے نا۔ اللہ، اور جب ان امتیوں سے نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ وہابی بنتا گیا۔ اللہ، اور اگر دوبارہ ان فرقوں میں نور آ جائے تو کبھی نہیں کہے گا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، بس تمہارا امتی ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا ہے کہ میں امتی کی شفاعت کروں گا۔ امتی کا کہا، سنی شیعہ کا نہیں کہا، امتی کا کہا۔ اب وہ امتی ہوتا کیسے ہے؟ امتی جس میں اللہ کا نور، وہ امتی۔ اب اللہ کا نور اندر کیسے جائے گا؟ سورۃ حجرات میں ہے، اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا، امتی اس وقت بنو گے جب تمہارے دل میں نور جائے گا۔ اب دل میں نور کیسے جائے گا؟ ایک سکھ نے بولا کہ تمہارے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے، تو میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، 20-25 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھاتا رہا، اگر اس میں نور ہوتا تو میں نوری کیوں نہیں ہوا؟ ایک عیسائی بولا میں دن رات تمہارے قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں لیکن نوری میں بھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا تم نے دل سے نہیں پڑھا، یہی کہہ سکتے تھے نا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا۔ اللہ، وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ ہر فرقہ قرآن پڑھنے والا نا، تو ہر فرقہ نوری کیوں نہیں ہوا؟ اللہ، پھر کیا اس قرآن میں نور نہیں ہے؟ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں قرآن میں نور ہے، لیکن کسی کو نور حاصل کرنے کا آتا ہے طریقہ۔ اللہ، ادھر دریا ہیں، اتر بیرا میں بجلی ہے۔ اللہ، ادھر کاغذ پہ الفاظ ہیں، ادھر حضور پاک کے سینے میں نور ہے۔ اللہ اللہ،
اب اس قرآن سے نور کیسے بنایا جاتا ہے؟ جس طرح پانی سے ٹکراتا ہے تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، جب آیت قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی ہے تو نور بنتا ہے نا۔ اللہ، اور کبھی آیتوں کو ٹکرایا؟ کبھی بھی نہیں۔ جن لوگوں نے ٹکرایا آیتوں کو، سورۃ مزمل کا عمل لے لو، وہ سورۃ مزمل کی بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار کرتا ہے، بار بار تکرار سے اس کی زبان میں نور آتا ہے۔ اللہ، تو پھر وہ نور جو اس کی مخلوق ہے اس کے کام آتا ہے، وہ مخلوق اس کی امدادی ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ تسبیح کے ذریعے نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ تسبیح کی ٹک ٹک ہے، اس کے بغیر بھی تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں نا۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ اللہ کا اس ٹک ٹک کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے۔ اللہ، لیکن تسبیح رولنے والوں کو بھی نہیں پتا نا۔ 101 دفعہ مسلسل اللہ اللہ ہو تو معمولی سی نور کی چنگاری اٹھتی ہے۔ تو یہ 10-15 دفعہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں بھائی کیا اعلیٰ خیریت ہے، اور تسلسل تو ٹوٹ گیا نا۔ اللہ، اس سے بہتر تھا کہ تو بغیر اس تسبیح کے، بغیر ہاتھوں کو ٹکانے کے تو اللہ اللہ کرتا رہتا نا۔ اب جو تسبیح سے نور بنتا ہے تو وہ انگلیوں میں نا، اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے نا، تو وہاں تو یہ شرط ہے جس کے دل میں نور ہوگا۔ یہ انگلی سے بھی پڑھنے والا مسلمان ہے، زبان سے پڑھنے والا بھی وہ بھی مسلمان ہے، اور سانس سے پڑھنے والا وہ بھی مسلمان ہے، اور خفی والا بھی مسلمان ہے۔ اس کے آگے پہ امت شروع ہوتی ہے۔ جس طرح یہ تسبیح ٹک ٹک کرتی ہے، اسی طرح تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے، تیرے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے، اس تیری زبان کا تعلق اس تسبیح سے جو بازار سے بکتی ہے، اور وہ جو اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے جو تیرے اندر ہے۔ وہ مخلوق تیرے اندر ہے تو یہ سب سے پہلے اس کو جگانا ہوگا، اس مخلوق کو جگانا ہوگا۔ جب یہ جسم بنایا گیا، اس میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئیں، پہلے تو ایک روح ڈالی، اس کے ساتھ ان کی معاون مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں۔ باقاعدہ حدیث میں ان کے نام ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس۔ کسی کا کام سوچنے کے لیے، کسی کا دیکھنے کے لیے، کسی کا سونگنے کے لیے، کسی کا بولنے کے لیے، کسی کا چلنے کے لیے، اور ایک مخلوق جس کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے۔ اللہ، وہ مخلوقیں اس جسم میں بند ہیں۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چوں چوں کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہیں، روز توڑ کے کھاتا ہوں کچھ بھی نہیں، تو کہتا ہے ہوا میں اڑے گا۔ اس کا نام بیضہ ہے، تو صوفی لوگ اس کو بیضہ ناسوتی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں، اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے، اور اس کو اللہ کی ضربوں کی ضرورت ہے۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی نا، تو مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا نا۔ اب جب وہ انڈا پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا نا، چوں چوں اس کی فطرت ہے نا، کسی نے سکھایا تو نہیں نا۔ اور جب یہ پھٹے گا تو بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا نا۔ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ اب تم نے کہا کہ تیری تسبیح وہ ہے، تم نہیں کرے، وہ تمہارے اندر مخلوق جاگ اٹھی، وہ اللہ اللہ کری ہے نا۔ اب تم نے کہا کہ تیری تسبیح یہ ہے، تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا، اب اس کے ساتھ پھر اللہ اللہ ملنا شروع ہوگی۔
دل کی دھڑکن کے ساتھ جب رگڑا لگا اللہ اللہ کا تو پھر اندر نور بننا شروع ہو گیا نا. جب وہ نور بننا شروع ہو گیا تو پھر وہ نور باہر نہیں گیا, انگلیوں میں نہیں گیا, وہ نور سیدھا خون میں گیا. جب خون میں گیا تو خون سے پھر وہ نسوں میں چلا گیا, پھر نسوں سے تمہاری روح تک پہنچ گیا نا. جب روح تک پہنچ گیا تو روح اللہ اللہ پکارنا شروع کر دی نا. پھر تم مر بھی گئے تو اللہ اللہ ہوتی رہے گی. کچھ لوگوں نے ہم کو کہا, اللہ قسم, انہوں نے کہا کہ ہم حافظ لطیف کی دربار پہ جاتے ہیں, ہم کو وہاں سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی ہیں. اللہ میرا شاہی, میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی. قبر میں جائے گا تو پھر وہاں بھی اللہ اللہ نا, تو یوم محشر میں جائے گا تو وہاں بھی اللہ اللہ نا. اب جب اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا, تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا, اب اللہ اللہ تیری نس نس میں چلا گیا. وہ جو تیرا نفس ہے اس نفس تک پہنچ گیا. وہ جو نفس ہے نا وہ نافم ہے, وہ ایک شیطان ہے. 6 چیزیں الوی تھی, نہ نوری تھی نہ ناری تھی. ہم کو ناپاک نہیں تھے, یہ گوشت ناپاک تھوڑی ہے. جب وہ نفس اس میں آیا تو پھر یہ جسم ناپاک ہوا نا. بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا, اسا منڈو پلیت نہ سے. جو نفس پلیت ہے تو ہم پلیت ہوئے نا, ورنہ ہمارے میں کون سی چیزیں ناپاکی والی. اب جب تک وہ نفس پاک نہیں ہوگا ہمارا اندر پاک نہیں ہوگا, ہمارے اندر کوئی پاک کلام ٹھہر ہی نہیں سکے گا. ایک حدیث شریف میں کہ جس گھر میں کتا ہو وہ رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. اس نفس نے کہا, مجھے نہیں کہا, اس کتے کو کہا. اس کتے کو کیوں کہا؟ وہ تو آدم علیہ السلام کی حفاظت کے لیے جنت میں بنایا گیا, جنت میں ان کی حفاظت کرتا ہے. اب آدمی جس دنیا میں حفاظت کرتا ہے نا, اس نے کون سا قصور کیا؟ اگر تم اس کو گلی کے کونے میں باندھ کے آؤ گے تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ وہ کتا نہیں, یہ جو تیرے اندر کتا ہے. جس گھر میں یہ کتا ہوگا نا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. دنیا والے تنگ رہیں گے. ایک حدیث میں کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں, قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. اور جن کے نفس کتے ہیں وہ ناپاک ہے نا, جب وہ ناپاک قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے نا. مجدد سے فرماتے ہیں مبتدی کو چاہیے کہ پہلے اللہ کا ذکر کرے. قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے نفس کتے ہیں. فرماتے ہیں جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن پڑھے, پھر ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر قرآن اس کے اندر اترے گا نا, اس وقت قرآن اس کو ہدایت دے گا نا. قرآن خود کہتا ہے ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. جب پاک ہو جائے گا تو ایک 70 قرآن کی اس کے اندر اترے گی نا. پھر اگر وہ عالم ہوا تو اس نے خود بھی ہدایت پائی اور کافروں کو بھی مسلمان کیا نا. اللہ, اگر اس کا نفس پاک نہیں ہوا تو پھر وہ عالم بڑھ گیا تو پھر ہدایت تو اس کو کونا ہوئی نا. وہ کافروں کو تو مسلمان نہیں بنا سکا نا, تو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا نا. یہ 72 فرقے کیسے بنے؟ وہ اسی طریقے سے بنے ہیں نا. تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کریں, پھر وہ تبلیغ کے لیے نکلے. میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی. وہ نفس ہے, وہ نام ہے. جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کو دبا کے رکھتے ہیں. یہ ناف میں ہے. جب نس نس میں اللہ کا نور چلا جاتا ہے اس نفس تک بھی پہنچ جاتا ہے. اب جو اس کو باہر سے ناری غذا ملتی ہے تو وہ اندر اللہ کے نور کی گرمی سے جل جاتی ہے. جب جل جاتی ہے اب اس کو بھوک لگتی ہے. اپنے ہمسایہ مخلوقوں کہتے ہیں کہ مجھے خوراک دو, وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھو, پھر نور کی غذا دیں گے. کوئی سرکش نفس ہوتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے, اندر ہی اندر مر جاتے ہیں.
مر گیا اچھا ہو گیا، جان چھوٹ گئی ساری عمر کے لیے. بعض نفس کمزور ہوتے ہیں، پھر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں صرف زندہ رہنے کے لیے. پھر کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا، پھر وہ سفید کتا بن جاتا ہے. پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے. پہلے نفس امارہ تھا، پھر اس کو لوامہ بولتے ہیں. پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے، اس کو نفس علامہ بولتے ہیں. پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے. پھر وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے. وہ انسان ذکر کرتا ہے، ساتھ وہ بھی جھومتا ہے. اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ. اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں. حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں، آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر. کتے کو پاک کیا، انسان بنایا، میری محفل میں لے آیا. میرا شاہی میرا شاہی، جن سے ہم نے نعمت پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام، جس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الغوث، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. یہ فنا فی الرسول کا مقام ہے. اب حضور پاک کی ہاں رسائی ہو گئی. اب ادھر دوسرا سلسلہ اللہ کی طرف ہے. حضور پاک تو دنیا میں نا تمہارے لیے، اللہ تو بہت دور ہے نا. اب اس سے رسائی کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کچھ لوگوں کی رسائی بیت المعمور میں ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ جب تمہارے اندر اللہ اللہ شروع ہوگی تو اللہ کا نور تمہارے دل میں آ ہی گیا نا. یہ دل ایسا ہے کہ کہتا ہے حل مزید حل مزید، اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے نا. اب یہاں موبائل پڑا ہوا ہے، اس میں بجلی کی لہریں ہیں. حدیث میں کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کا عکس ہے. ادھر بجلی کا نظام ہے، ادھر نور کا نظام ہے. یہاں بجلی کا موبائل پڑا ہوا ہے، یہاں سے لہریں اٹھتی ہیں، امریکہ جا کے پہنچتی ہیں. اگر بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں امریکہ پہنچتی ہیں، اگر کہیں نور ہوگا تو اس کی لہریں کہاں جائیں گی؟ اس کی لہریں پھر یہاں سے اٹھتی ہیں نا تو سیدھی عرش مولا، صرف عرش مولا. اب بات کی کنیکشن ہو گیا. اب بات چیز ضروری ہے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمازیں تحفے پہ تحفے دی. وہ کیوں؟ اگر کوئی بھی نماز نہ پڑھتا تو اس کی شان تھوڑی گھٹتی. وہ جس سے ہم جاتے ہیں دربار والوں کے لیے پھول لے جاتے ہیں، عقیدت ہے نا، تحفہ ہے نا، وہ کھاتے تو نہیں ہے اس کو. اسی طرح یہ نمازیں اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کو تحفے بھیجتے ہیں نا. اب وہ جو تحفے نیچے آ گئے نا، اب یہاں سے اللہ تک تحفے کیسے جائیں گے؟ یہاں سے امریکہ بات چیت کیسے ہوگی؟ اگر ٹیلی فون ہے تو ہوگی نا. اللہ کو تحفے تب جائیں گے نا تمہارے اندر نوری ٹیلی فون ہے تو جائیں گے نا. اگر تمہارے اندر نوری ٹیلی فون نہیں، تمہاری نماز صورت ہے، وہ یہی گھومتی ہے، کاروبار میں گھومتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی ہے. مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت، خاصان خدا کی نماز حقیقت. فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے. اب نماز صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. آپ نے آمین کہا نا. حضور پاک نے لوگوں کو کہا کہہ دو اللہ ایک ہے. جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہلو ہل کری منافق. اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ بلے شاہ فرماتے ہیں ایک ہی نقطے وچ گل مک گئی ہے. اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے کہ تم کس کو کہتے ہو، گھڑی گھڑی کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے، کس کو کہتے ہو؟ تم جانتے ہو نا. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہہ دے اللہ ایک ہے. وہ کہتا ہے گھر وچ آٹا ہی کو نہیں مانتا نا. اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے بیوی بیماری، لم یلد ولم یولد. دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی،
کسی ولی کو دیتا ہے اس کو بولتے ہیں جسہ توفیق الہی. جسہ توفیق الہی، جسہ توفیق الہی والا مراقبے اور کچھ کشف کے ذریعے پہنچتا ہے. اور ایک اور ولی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق دیتا ہے، اس کا نام ہے طفل نوری. اللہ میرا شاہی جس نے ہم کو نعمت دی ہے، جس کو طفل نوری ملتا ہے وہ اوشو آواز میں اللہ کو دیکھتا ہے. جب چاہے سلطان صاحب فرماتے ہیں ہم جب بات کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بات کر رہا ہے، وہ فرشتے سمجھے شاید ہم سے بات کرنے لگا ہے. اللہ نے کہا مجھ سے بات کرنے لگا ہے. اب یہ جب مخلوق، کوئی بھی مخلوق ان میں سے اللہ کے روپ چلی جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑے پیار سے دیکھتا ہے. وہ بڑے دور سے آئی نا، بڑی محنت کر کے آئی نا، تو کیوں نہ دیکھے؟ وہ فرشتے نہیں پہنچ سکے، وہ پہنچ گئے. اب وہ جو اوپر ہے وہ سیارہ ہے، نیچے دنیا دیکھ رہی ہے. اوپر اس کا لطیفہ ہے، نیچے کا سارا نقشہ اس کے دل میں آ رہا ہے. اللہ کا سارا نقشہ اس کے دل میں آ رہا ہے. ایک دوسرے کو پھر پیار سے دیکھتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لوں. دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب نقشہ اس کے دل میں آتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اب تو نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دنیا والے تنگ رہیں گے. اب پھر نیچے لوگوں کی ہدایت کے لیے آ جاتا ہے. اب جس کو مجھ تک پہنچنا ہوا اس نے تجھے دیکھا گویا مجھے دیکھا. اس کو پھر بولتے ہیں مرشد کامل. یہ جو بیعت ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہوتے ہیں نا، پھر ایسے ہی مرشد ہو جو اللہ تک پہنچائے نا. اللہ اس وقت پھر سخی سلطان بہو نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو من لکھ کروڑا. اور کعبے میں جا کے حج کا ہی ثواب ملے گا، یہاں لاکھ کروڑوں حجوں کا ثواب مل گیا. اس وقت پھر میں نے ایک دن ایک قوالی سنی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا عظمت کعبہ کو ٹھکرانے کا وقت آ گیا. بھائی جس مرشد کو دیکھ کے لاکھ کروڑوں حجوں کا ثواب ملے، اب لوگ اس حج کو جائیں گے یا ادھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کروڑوں حج کی طرف. کروڑوں حج کی طرف جائیں گے. اسی بات کے اوپر شاہ منصور پہ فتویٰ لگا تھا. وہ کہتے تھے تو اس حج میں کیوں جاتا ہے؟ ادھر حج وہ جاتے ہیں جو ہوتے ہیں کم کتنے چوچی، تیرے اندر حج بس سکتے. وہ کعبہ تیری طرف ہے نا. جب رابعہ بصری کے پاس وہ کعبہ آیا تیرے پاس نہیں آ سکتے. اللہ جب ایسا مرشد کامل ہوتا ہے تو پھر مولانا رومی نے کہا کہ وہ ایسا دل مجھے ہزار کعبوں سے بہتر ہے. اس کعبے میں رب نہیں ہے، اس میں رب ہے. اس میں رب ہے. اس میں شرط نہیں ہے کہ تو جا کے جنتی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. پتہ نہیں تیرا حج قبول ہوگا نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہاں جا کے تیرا عقیدہ ہی نہ خراب ہو جائے. اور ہوئے نا یہاں تو شرط ہی شرط ہے، اگر تو اس کعبے کے ساتھ ٹکرایا تیری نسبت ہوگی تو تو عاشق ہی عاشق ہے. جس نے رتی رات دکھائی عاشقوں کے دل کا ماہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی. جب تیرے اندر عشق آ گیا، عشق تجھے مرشد سے اس سے ہوا تو اس کو میں عشق تو اللہ کا ہے، وہ عشق دونوں مکس ہو جائے گے نا. اللہ وہ تو ایک ہو گیا. اب ہمارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونا اچھی بات ہے نا، کسی سے نسبت اچھی بات ہے نا. نسبت اللہ والے سے ہوتا ہوگا نا، اللہ والے سے ہوگا تو اللہ والا ہوگا نا. اب ہمارے ہاں یہ رواج ہے
کامل تھا، ایسا آیا تھا، وہ چلا گیا، اب اس کی اولاد صدیوں سے بیعت کر رہی ہے۔ یہ ولایت وراثت نہیں ہے، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہوگا ایک ہی ہوگا نا، ساری پشتیں تو ولایت نہیں ہے نا۔ بیعت کا حق ولی کو ہے، صرف ولی کو ہے بس۔ اس دنیا میں 360 اولیاء کرام ہر وقت ہوتے ہیں، 3 کتب، 1 غوث، 40 ابدال ہیں، ابدالوں کو بھی حق نہیں ہے تم کو بیعت کریں، صرف غوث اور کتب تم کو بیعت کر سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا میں 4 ہیں تو بتاؤ اس محلے میں پتہ نہیں 400 ہوں گے، ہوں گے نا جی۔ پھر جس طرح نبی نہیں ہے، نبی کہلاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہو نا، اس کو ماننے والوں کو بھی کافر کہہ دیتے ہو، تو ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے، اس کو کیا کہو گے؟ وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ کافر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، ورنہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین کرو کافر سے زیادہ برا انجام اس کا ہوگا۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اس نے اپنے کو خراب کیا نا، اس نے تو ہزاروں مریضوں کو برباد کر دیا نا۔ اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، وہ جو چیزیں اللہ تک جاتی ہیں وہ اس کو پہنچانا ہی نہیں آیا، خام خام کو بیعت کر لیا نا، وہ چیزیں اندر برباد ہو گئی نا۔ 16 چیزیں ہیں تمہارے اندر، 1000 مرید، 16,000 مریدوں کا وہ قاتل ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، مرشد کامل ملتا ہے، اس میں عشق اللہ کا ہوتا ہے، اس کے مریدوں میں اس کا عشق آ جاتا ہے، وہ اس کے لیے جان دیتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ نے اپنے مرشد کے لیے 1 آنکھ دے دی تھی۔ حضرت حسن بصری کو ایک لڑکی نے 2 آنکھیں نکال کر دے دی تھی، وہ بھی ان کے مرید تھے نا، جان دیتے تھے نا۔ اور یہ جو مرشد ہیں ان کے مرید بھی ایسے ہی ہیں نا، یہ کہیں گے ووٹ دو، ووٹ نہیں دیں گے، وہ جان دیتے تھے، یہ ووٹ نہیں دیتے، کہتے ہیں 10 روپے نذرانہ دے دیں لیکن ووٹ تو بے نظیر کو دیں گے۔ جس نے رب کی راہ دکھائی، اب تمہارے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مرشد کامل ہے یا ناقص ہے۔ جس نے بھی مرشد کو پکڑا کامل سمجھ کے پکڑا، سب کے مرشد کامل نہیں ہے۔ اگر کسی کا کامل ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اب ضروری ہے کہ اپنے مرشد کو آزمایا تو جائے نا، کہ میرا مرشد کامل ہے یا میری ویسی زندگی برباد ہو رہی ہے، ضروری ہے۔ ایک چور لاہور کا اس کونے میں بٹھا دو، پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، سمجھے گا میرا پیٹی پائی ہے، یقین ہے۔ ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ان کے دل ٹکرائیں گے نا، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ جب تمہارے دل میں نور آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تم داتا صاحب پہ چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، ٹکرائیں گے دل، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے مرد کامل ہے۔ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، نور ٹکراتا ہے تو رکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ، پھر آگے بڑی امام چلے جانا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ، ٹکراؤ پیدا ہوگا نا، رکت ہوگی، ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کامل ہے۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا۔ جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے، پھر تیرا مرشد کامل ہی ہے، پھر تیری جان جاتی ہے، جانے دے، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے نا۔ اللہ، اب تو جیسا بھی ہے، تجھے یقین ہو گیا کہ تیرا مرشد کامل ہے، اب تو جیسا بھی ہے آپ اللہ سے سارا جس سے ہم نے نعمت پائی،
واہ واہ سبحان اللہ. اب بار بار اس کے پاس جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، تیری عمر ہی برباد کر رہا ہے نا. تو اس سے پھر سلطان صاحب نے یہی فرمایا بہتر ہے تو اس کو 3 طلاقیں دے دے، کہ مقصد مرشد کو پانا نہیں ہے، مقصد اللہ کو پانا ہے، کہیں سے بھی اللہ حاصل ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، سب کو پتا ہے. 98 صفاتی ہیں، ایک ذاتی ہے. 1,24,000 نبی صفاتی اسماء والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکے. موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا. باقی نبی اپنے اولو العزم مرسل کا کلمہ پڑھتے. جواب آیا تاب نہیں ہے. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی. جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دیکھی جائے گی. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. سارے کیا تینوں بیہوش ہو گئے؟ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بیہوش ہوئے، حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے. حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تھا، اس کو فضیلت ہوئی نا. ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان، وہاں یہ نہیں لکھا کہ سنی شیعہ کی پہچان، وہاں لکھے کہ امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت. سب کی بڑی شان ہے. اگر امت کو پتہ چل جائے کہ امت ہوتی کیا ہے، وہ اس امت کے لیے ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کیا بیٹھے، اللہ مجھے بڑے شوق ہے تجھے دیکھنے کا. تو اللہ نے کہا تو نے موسیٰ کا حال نہیں دیکھا، وہ دیکھا ہوا تو سیم گے. تو پھر میں تجھے کیسے پا سکوں گا کہ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. اللہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کری. اب عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، اب مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے، امتی ہوں گے، پھر ان کو رب کا دیدار ہوگا. یہ جو اس میں ذات ہے سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا، کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، حضور پاک کو عطا. حضور پاک سے پھر یہ 9 اصحابوں کو عطا ہوا جنہوں نے اللہ کو پھیلایا. چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی یہ انہی میں سے ہیں، باقی وہ کٹ گئے. 9 صحابہ سے پھر یہ 12 اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے. اب جب 12 اماموں کو مل گیا تو جو ان کے آگے فقیر تھے ان میں گڑبڑ شروع ہو گئی. ایک غوث والے فقیر نے کہا جا تیرا بیٹا ہوگا، اور دوسرے کے پاس گئی اس نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی. وہ گڑبڑ ہو گئی نا مسئلہ. اس گڑبڑ کو ختم کرنے کے لیے پھر 12 غوثوں سے لے کے غوث پاک کو دے دیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے نا. اب اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے، جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آئیں گے اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہی رہے گا. اب پھر جتنے بھی سلسلے ہیں چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، ان کو بھی اگر اس میں ذات ملا تو غوث پاک کے تو فعل ہی ملا نا. اب بہت سے لوگ جہر بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں، محب ہو موت کے دو. مرید کے لیے غوث پاک نے کہا اے میرے مرید تو بے خوف ہو جا، میرے ہاتھ بہت بڑے. مرید کے لیے کہا کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا. 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر کبھی نہیں جائے گا. پھر فرمایا کہ میرا مرید کون ہوگا؟ میرا مرید وہ ہوگا جو ذاکر ہوگا، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا. پھر فرمایا میں
ذاکر اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی طور پہ طوطا بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے، تو کیا طوطا اللہ اللہ کرے تو غوث پاک کا مرید ہو جائے گا؟ ان کے زمانے میں جن لوگوں کے دلوں نے اللہ اللہ کری وہ ان کے اصلی مرید، ان کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے دلوں نے اللہ اللہ کری وہ ان کے داخلی مرید۔ جب تم ان کے داخلی مرید ہو گئے تب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہوئی نا۔ میں ہوتی تھی، عام میں نہیں کرتے تھے۔ ہمیں دادو میں ایک مفتی صاحب ملے، وہ کہتے ہیں ہمیں تیری باتوں پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض یہ ہے کہ تو خاص باتیں عاموں میں کرتا ہے، خاصوں میں کر، عام کے لیے میرے یہ ہمیں اعتراض ہے۔ اب ہم نے کہا کہ وہ جو خاص تھے وہ بھی عام ہو گئے نا، وہ بھی عاموں میں مل گئے نا۔ اب ہم عاموں میں بات کرتے ہیں تو وہ جو عاموں میں خاص تھے وہ نکل آتے ہیں نا۔ بھائی ہم تجربہ کر رہے ہیں نا، سب نے باتیں کری، سارے نہیں نکلیں گے، عام نہیں نکلیں گے، جو خاص ہوں گے ان کی ضرور تڑپیں گی نا، وہ تو نکلیں گے۔ میرا شاہی میرا شاہی۔ اب یہ کس کا، ہمارے علماء کہتے ہیں عام کے لیے، خاص کے لیے نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب کچھ شریعت میں ہے۔ سنا انہوں نے طریقت بھی ہوتی ہے، حقیقت بھی ہوتی ہے، سنا ہے، جانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم عاموں کو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں، انہوں نے آگے جانا جو نہیں ہے۔ بھائی آگے اس کریں تو شریعت تک ہی محدود ہے، وہاں بھی پہنچے بڑی بات ہے، تب ان کو کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے نا۔ تو ہم کہتے ہیں جو وہ خاص ہیں جب ان کو کہا جائے سب کچھ شریعت میں تو وہ بھی وہاں پھنس گئے نا۔ ان کو بتانا پڑتا ہے نا کہ شریعت کے آگے بھی سبق ہے نا۔ ہم ناروے میں گئے تو وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے کس کے آگے دنیا نہیں ہے، اگر دنیا کا کوئی مہم جو ہوا تو وہاں جا کے کھڑا ہو جائے گا نا، آگے دنیا نہیں، میں کیا وقت بیکار کروں، یہی کہے گا نا۔ اگر تم نے کہہ دیا کہ شریعت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، شریعت ہی ہے، تو وہ شریعت میں کھڑا ہو جائے گا نا۔ جس نے رب کو پانا تھا وہ بھی شریعت میں پھنس گیا نا۔ تمہارے اس الفاظ نے اس کا راستہ روک دیا نا۔ سبی سلطانپور رحمۃ اللہ کی کتاب میں پڑھا کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں اللہ کے رستے میں راہزن ہیں۔ سوچنے لگے یہ کیا کہہ دیا، یہی تو ہم کو نمازیں پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا رستہ دکھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں راہزن ہیں۔ پھر پتہ لگا جب انہوں نے کہا کہ سب کچھ شریعت میں ہے، انہوں نے اللہ کا رستہ روک دیا ہے۔ اگر تو کہتا کہ جس دن تیرے دل نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی وہ تیرے طریقت میں پہلا قدم ہے، طریقت کا تعلق دل سے ہے، جب اللہ اللہ کرتے تو اللہ تک پہنچ گیا تو وہ حقیقت ہے نا۔ حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے، پھر جب اللہ تجھے کچھ عطا کر دے گا تو وہ معرفت ہے نا۔ بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا میں آپ سارے غوث پاک کو مانتے ہیں، ہمارے علماء بھی مانتے ہیں، تو پھر سب کچھ شریعت میں ہوتا تو شریعت تو شہروں میں ہوتی ہے نا، مدرسوں میں ہوتی ہے نا، مسجدوں میں ہے نا، تو پھر وہ جنگلوں میں کیا ڈھونڈنے گئے تھے؟ بھائی وہ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ قرآن وہ بھی تو شہروں میں پڑھایا جاتا ہے نا، تو جنگلوں میں پھر وہ اللہ کے رستے کے لیے گئے تھے۔ وہ جو اللہ کا رستہ اس کا تعلق اس دل سے ہے نا۔ اب تم سب کہتے ہو کہ جب تک اس دل میں عشق نہیں، محبت نہیں، تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں۔ جب تم اللہ رسول سے محبت نہیں ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ سارے کہتے ہو نا، دعائی کا پتہ بتاتے ہو، دعائی تو نہیں دیتے ہو نا، تم بتا دیتے ہو عشق آتا تو نہیں ہے، سنتے ہی ہو نا، آتا تو نہیں ہے نا، تو وہ عشق کیسے آئے گا؟ جب تمہارا دل اللہ پکارے گا، کوئی بھی چیز دل میں بس گیا اسے محبت ہو جاتی ہے نا۔ اب اللہ اللہ دل میں بس گیا، اللہ سے محبت ہوگی نا۔ اب جو زبان سے کہتے ہیں میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، مکار ہیں، محبت کا تعلق تو دل سے ہے، تو زبان سے کہتا ہے، اور دل میں دنیا بسائی ہوئی زبان سے کہتا مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، کتنا بڑا مکار ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ نہ شروع ہو جائے گی تو تیرے دل میں اللہ کی محبت آئے گی نا۔ کوئی بھی چیز دل میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ اللہ آ گیا، اللہ سے محبت ہوگی۔
جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹا دیتا ہے. کیوں؟ احسان نہیں لیا تب نا. ایک نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے ایک دن اس کو دیکھتا ہے پھر اس سے صحیح ڈھنگ سے نہیں دیکھتا, بڑے پیار سے دیکھتا ہے. جس دن اللہ نے تم کو دیکھ لیا تو پھر وہ محبت کٹ گئی, اب عشق کا مقام ہے. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. اب میں تیرا اور تو میرا, یہ اب اللہ کا دین. تمہیں پتہ نہیں چلتا اللہ کا دین کیا ہے. تورات میں اور زبور میں کچھ اور دین ہے, انجیل میں کچھ اور دین ہے, تو قرآن میں کچھ اور دین ہے. پھر اللہ کا دین کیا؟ اور یقین کرو جو اس کے دین میں چلا گیا اس کو تمہارے دین والے بے دین کہتے. بھائی جو اس کا دین عشق ہے, خود عشق تو خود عاشق تو خود معشوق. ہو سکتا ہے نماز کا وقت آ گیا ہے, وہ اللہ کو دیکھ ہے, وہ اسی کے عشق میں کر کے وہ کہیں گے یہ بھی دین ہے. جس طرح میگنیٹ کے پہاڑ ہیں مغرب کی طرف, یہاں قطب نما ہے, کسی بھی شہر میں لے جاؤ الٹا پلٹا کرو تب بھی اس کا رخ جو ہے نا مغرب کی طرف ہی ہوگا. اگر تیرے دل میں اللہ کا نور آ گیا, عشق آ گیا, تو پھر تو جس بھی فرقے سے ہے, مرزی ہے یا وہابی ہے, شیعہ یا سنی ہے, تیرا رخ اللہ کی طرف ہی ہو جائے گا نا. جب تیرا رخ اللہ کی طرف ہو گیا پھر جدھر اللہ ادھر تو. اب وہ دعائی بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ عشق محبت آتا ہے. بن کے مست ملنگ رہیں گے. گانا کالی پینسل سے کاغذ کے اوپر اللہ لکھو 66 اور تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے بتاتا کیوں نہیں, گنگا تو نہیں ہے, بتا تیرے رب کون ہے. وہ کفن پیچھے ہٹانا, اللہ چمک رہا. ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تم سے دوسرا سوال پوچھیں. ان کو پتہ ہے جو غوث پاک نے کیا حال کیا تھا ان کا. جب غوث پاک قبر مبارک میں گئے تو انہوں نے اپنا حلیہ چھپا لیا, عام آدمی کی طرح بن گئے. فرشتے آئے منکر نکیر, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. خاموش 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 پوچھتے رہے. ایک ہاتھ سے ایک منکر کو پکڑ لیا, ایک ہاتھ سے نکیر کو پکڑ لیا. اب تم بتاؤ جو میں سوال پوچھوں. انہوں نے جھٹکا دیا لیکن ہاتھ چھڑا نہ سکے. سمجھ گئے بس کسی مصیبت میں پھنس گئے. یہ کوئی انسان ہے جو ہاتھ کی چھوڑا ہمارے میں اتنی طاقت. ہاں جی بتائیں کہ میرے سوال کا یہ جواب دو کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو تم نے کیوں کہا تھا کہ یہ دنیا میں دنگا فساد کرے گا. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے. کہنے بات یہ ہے کہ ہم دونوں نے تو نہیں کہا تھا نا. میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی. بھائی ہم دونوں نے نہیں کہا تھا نا, سب فرشتوں نے مل کے کہا تھا نا ایسا کرو ہمیں چھوڑو. تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں یا پوچھ کے آتے ہیں. آپ نے فرمایا تم کو چھوڑ دیا تو واپس نہیں آؤ گے. اب لوگ کہتے ہیں غوث پاک میں اتنی طاقت. جب جبرائیل علیہ السلام اوپر لے کے گئے تھے معراج میں تو جہاں رفع بھی ٹھہر گیا تھا تو غوث پاک نے روح مبارک نہیں آپ کو اوپر پہنچایا تھا نا. اللہ, تو وہی روح مبارک تھی نا جس نے فرشتوں کو پکڑ لیا تھا. غوث پاک نے کہا پر ایسا کرتے ہیں ایک کو چھوڑتے ہیں ایک کو پکڑے رکھتے ہیں. جا کے پوچھ کے آئے. جا کے پوچھا کسی کو سوال ہی نہ آیا, کیا جواب دے. پھر اللہ کی طرف مخاطب ہوئے, اے اللہ ہمارا آدمی قبر میں پھنس گیا. اللہ نے کہا ایسا کرو اس سے سمجھوتا کر لو, معاہدہ کر لو. تو پھر معاہدہ یہ ہوا کہ جو میرا بندہ ہوگا اس کے دل پہ اللہ کی مور لگی ہوگی, تم اسے حساب کتاب نہیں کر سکتے.
سبحان اللہ. آپ وہ سمجھ جائیں گے یہ تو غوث پاک کا بندہ ہے, اللہ اس پہ دل پہ لکھا ہوا. یہ نہ ہو کہ ہم پوچھتے رہے غوث پاک آ جائے پھر پھر پکڑ لیں. اب وہ آدمی بغیر حساب کتاب کیسے جنم میں جائے گا؟ ہم منکر نکیر آئے, انہوں نے 360 سوال کے جواب لکھنے دینا, انہوں نے کچھ نہیں لکھانے چلے گئے نا. پھر ایک اور فرشتہ ہے امان نام ہے اس کا, پھر وہ آتا ہے. اس امان کا کام ہے کہ روح کو نکالنا, لکھے کے مطابق دوزخ میں یا بحشت میں لے کے جانا. وہاں تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے, اور روح کو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے چمک رہی ہے, اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر. وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا. وہ کہتا ہے یہ چمک دمک ہی اس کا حساب کتاب ہے. اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. قرآن فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا, اور کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, اسی کے عشق میں جب لگ جاتے ہیں تو حضور پاک کا روزہ مبارک آ جاتا ہے کہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں ہے. پھر اسی کو ہے نا جو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, کیوں کہیں بھی ہے مدینے میں ہے نا, تو پھر اس کو تب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے نا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے ان کے دلوں پہ خانہ کعبہ آ جاتا ہے. ایک دفعہ مجدد صاحب نے دیکھا کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کر رہی ہے, بڑے پریشان ہوئے. سجدہ تو انسان کو جائز نہیں, یہ جن فرشتے مجھے سجدہ کیوں کر رہی ہیں؟ آواز آیا گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے, وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس گیا یہ اس کو سجدہ کرے. جب رابعہ بصری رحمت اللہ کے دل پہ خانہ کعبہ آیا, اس کعبے کو حکم ہوا جا جا کر اس کا طواف کر, اور تجھے ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے بنایا, اس کو میں نے اپنے نور سے بنایا. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کعبہ مثالی تھا, اصلی کعبہ نہیں ہوگا, اس کی طرح ہوگا. اگر یہ کعبہ مثالی تھا تو وہ تخت بلقیس بھی مثالی ہوگا. اللہ, اگر تخت بلقیس صحیح تھا تو پھر یہ بھی صحیح ہوگا نا. حضرت ابراہیم بن ادم رات کو جاتے ہیں خانہ کعبہ میں, دیکھتے ہیں لوگ سو رہے ہیں, خانہ کعبہ کو نہیں ہے. سوچنے لگے پتہ نہیں قیامت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں, شمال کی طرف چلے جاؤ, وہ ایک بڑھیا کا طواف کر رہا ہے. جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے. میرا شاہی, میرا شاہی. اسی کے لیے مولانا رومی نے کہا نا کہ ایک دل, ایسا دل جس پہ کعبہ ہو, ایک دل 1000 کعبوں سے بہتر ہے نا. ایسا دل جس پہ کعبہ بس جائے. اب یہ کعبے والا ہے, رابعہ بصری کے دل پہ کعبہ تھا, آدھا کلندر بولتے ہیں, پوری ولیہ نہیں ہے. ابھی بھی دل پہ کعبہ بس گیا, لیکن آدھا کلندر بولتے ہیں, ادھی ولیہ بولتے ہیں, پوری نہیں. تب پھر پورا ولی کون ہوتا ہے؟ پورا کلندر کون ہوتا ہے؟ جس میں کعبہ بس گیا وہ آدھا ہے, وہ صرف اللہ سے بات کر سکتا ہے, اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ, رابعہ بصری نے اللہ سے باتیں کری ہیں, اللہ کو دیکھ نہیں سکی ہیں. اور جن میں اللہ خود آ جاتا ہے وہ کامل ولی ہوتا ہے نا. پھر اسی کا دیدار لک کروڑا حجہ ہونا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے, رابعہ بصری کے لیے نہیں فرمایا, اس کے لیے فرمایا میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اب قرآن مجید میں حبل الورید ہے, میں تمہاری شارت سے نزدیک ہوں. سارے اسی مغالطے میں آؤ کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارت کے نزدیک ہے. سارے کہتے ہو نا. علماء اقبال پہ بھی اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا نا, وہ کہتے تھے کہ تو حبل الورید ہے, ہم شراب پیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, تو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے, شامل ہوتا ہے, تو میرا ساتھ کتاب کس چیز کا لے گا؟ وہ اسی بات پہ فتویٰ لگا تھا نا. جب جواب دیا تو یہی دیا, حبل الورید انہی کے جنہوں نے اس کو اپنے دل میں بسا لیا. یہ حقیقت ہے. شیطان کو پتا ہے کہ انسان ان منازل میں کسی نہ کسی منازل تک پہنچ سکتا ہے,
اس کے پاس ہندو فوج ہے جنات کی، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو، وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑے گی، اور جہاں سے ذکر عطا ہوتا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایک رحمانی فوج دیتا ہے، وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑے گی، اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتے، پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے غریب نواز بن گئے۔ یہ ایک فیض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں پرواہ نہیں تم دوزخ میں جاؤ یا دہشت میں جاؤ، ہمیں کیا پرواہ؟ اگر پرواہ ہوگی تمہارے نبی کو ہوگی نا۔ ہم تو ایجنٹ ہیں، گاڑی بیچنے والے ایجنٹ نہیں ہیں، پہلے ایک فریق کو راضی کرتے ہیں خوب باتیں کر کے، پھر وہ فریق راضی ہوتا ہے پھر دوسرے فریق کو راضی کرتے ہیں۔ جس نے روٹی نہ دکھائی، بھائی ہم نے پہلے تم کو راضی کرنا ہے اور پھر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس سے ایجنٹ کا فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی گاڑی کسی کی لے ہے، کسی کے لے کوئی جائے گا، اس ایجنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کمیشن مل جائے گا، اور ہمارے کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تمہارے دل اللہ اللہ پکاریں گے تو اس میں بھی ہمارا کمیشن مل جائے گا نا۔ ہمارے کو بس یہی لالچ ہے، اور ہمیں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، جنت میں جاؤ یا دوزخ میں جاؤ۔ اب راسوال کہتے ہیں کہ جب تک بیعت نہ ہو فیض نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا، لیکن اگر تمہیں فیض ہو گیا تو کہیں سے منسلک تو ہو گئے تو فیض ہوا نا، بھئی کہیں سے تو منسلک ہو گئے نا تب بھی فیض ہوا نا۔ تم دیکھو تمہیں کہاں سے فیض ہو رہا ہے، جب انگلی کو تصور سے دل کے اوپر لکھنے کی کوشش کرو، کہتے ہیں کہ مرشد کو مشکل وقت میں پکارو، اب اسے مشکل وقت تمہارے لیے کون سا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے ویزا لگا رہا ہے، اسے مشکل وقت کون سا تیرے لیے؟ اگر تیرا مرشد ہے تو اس کو پکار کہ وہ تیری انگلی کو پکڑ کے تیرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے، اور تیری انگلی میں طاقت نہیں ہے، وہ اللہ نور سے لکھا جائے گا، وہ پکڑے گا تو اس میں نور آئے گا نا۔ اگر تیرا مرشد ناقص ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر جس دربار سے تجھے محبت ہے اس دربار والے کو ہی پکار اللہ، کہ مرشدوں سے بھی فیض، لوگوں کو فیض حاصل ہوا، دربار والوں سے بھی فیض حاصل ہوا ہے، دربار والے کو ہی پکار کہ وہی تیری انگلی پکڑے، تیرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے۔ اگر کسی دربار والے سے بھی تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو حضور پاک کے روزے کوئی لے لے کہ حضور پاک کے روزے سے مجھے فیض ہو رہا ہے۔ اگر روزے کو بھی تو سمجھے وہ میرے جیسے ہیں، ایسے ہیں نا جو سمجھے وہ میرے جیسے ہیں، تو پھر خانے کعبے کو لے لے کہ مجھے وہاں سے فیض ہو رہا ہے، تو پھر جو بھی تیرے سامنے آ جائے وہی تیرا مرشد ہے۔ جن سے ہم نے نعمت پائی، عاشقوں کے مشن گدائی۔ بھائی تجھے پھر کہیں سے جس سے بھی فیض ہو جائے وہی تیرا مرشد ہے نا۔ یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو نے منزل پہ جانا ہے، گاڑی پہ جا کر بیٹھ جا، لیکن اس پہ بیٹھنا جو سٹارٹ ہو۔ یہ وسیلے ہیں، یہ چشتی، نقشبندی، قاضی، سروردی، یہ سب گاڑیاں، یہ وسیلے ہیں تیرے لیے۔ کسی بھی گاڑی پہ بیٹھ جا، جرم نہیں ہے، لیکن سٹارٹ گاڑی کو دیکھنا، اور سٹارٹ گاڑی پہ بیٹھ جا۔ لیکن اگر تو چل پڑے، تیری گاڑی چل رہی ہے، تو پھر تو نے کوشش کری اترنے کی، تو پھر تو زخمی ہو جائے گا، پھر تو مجرم ہے نا۔ اگر تیرے دل میں اللہ ہو رہی ہے نا، تو پھر تجھے کسی گاڑی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہی تجھے اللہ تک پہنچا دے گی نا، وہی مرشد تیرے لیے کافی ہے نا۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو تجھے تو طلب ہے منزل کی، کسی بھی گاڑی پہ جا کر بیٹھ جا۔ اس کے لیے ہم تمہیں بیعت نہیں کرتے ہیں، بس ایک راز ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، اس کے لیے اپنی قسمت آزماؤ۔ اس وقت تک تمہارے ساتھ ہیں جب تک تمہارے کو کامل مل نہیں جاتا، جب تک تم روشن ضمیر ہو نہیں جاتے، اس وقت تک ہم انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ اس کے لیے اگر دلوں نے اللہ اللہ شروع کر دی تو دعا دے دینا، پتن پہ ہم آئیں یا نہ آئے،
اگر اللہ لا نہ ہو سکی تو جو 2-4 دن پریکٹس کی اس کا ثواب تو مل ہی جائے گا نا. اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہیں بلوا لیں. آگے نکلتے جائیں, آگے شاسن کو دیکھتے جائیں.